بلوچستان کے مختلف اضلاع میں زلزلے سے جاں بحق افراد کی تعداد 175 ہو گئی ہے۔ بلوچستان میں ایمرجنسی نافذ کر کے تمام اسپتالوں میں انتظامیہ کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے بھی بتاؤں کہ ناظم کراچی مصطفیٰ کمال صاحب نے میرے سے بات کی اور میرے سے پوچھا کہ وہ کیا مدد دے سکتے ہیں۔ ان کو میں نے ریکوائرمنٹ بتا دی اور وہ آج رات تک وہ سامان جو ہوگا وہ بھجوا دیں گے۔ یہ ایک بہت اچھا جیسچر ہے کہ ایک سٹی گورنمنٹ ایک دوسرے صوبے میں امدادی کارروائیوں میں حصہ لینا چاہتی ہے، اور امید ہے کہ اسی قسم کے اور بھی جذبات سامنے آئیں گے۔ بلوچستان میں ایک بار پھر زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.1 ریکارڈ کی گئی ہے۔ سبی، چمن، جعفر آباد، ڈیرہ مراد جمالی، جھل مکسی، گندھاوا اور دیگر علاقوں میں زلزلے کے بعد لوگ گھروں سے باہر نکل آئے ہیں اور کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے ہیں۔ دوسری جانب صوبہ سندھ میں لاڑکانہ، دادو اور جیکب آباد میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اور بلوچستان اور کچھ دیگر ملحقہ علاقوں میں آنے والے زلزلے پر تمام اعلیٰ ترین قیادت نے شدید افسوس اور رنج کا اظہار کیا ہے۔ زلزلہ پیما مرکز پشاور کے مطابق زلزلے کا پہلا جھٹکا 4:33 پر آیا اور ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 5 ریکارڈ کی گئی۔ دوسرا جھٹکا 5:10 پر محسوس کیا گیا اور ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 6.5 تھی۔ زلزلے کا مرکز کوئٹہ سے 7 کلومیٹر دور شمال مشرقی علاقے میں تھا۔ زلزلے سے سب سے زیادہ ضلع زیارت، پشین اور قلعہ عبداللہ متاثر ہوئے ہیں، جہاں بڑے پیمانے پر مکانات تباہ ہو گئے۔ مٹی کے تودے گرنے سے کئی مکانات ملبے تلے دبے ہیں اور راستے بند ہیں۔ ضلع زیارت میں سڑی، ورچون، وام، کواس اور کان ڈپو کے علاقے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ ضلع پشین میں کان میترزئی، خانوزئی، سرخاب، سرانہ اور دیگر علاقوں میں بھاری نقصان ہوا ہے۔ قلعہ عبداللہ، سبی، مستونگ، قلات، نصیر آباد اور جعفر آباد میں بھی زلزلے سے جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ کوئٹہ میں زلزلے سے متعدد کچے مکان منہدم اور 50 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ کوئٹہ کی شہری حکومت نے ایمرجنسی سیل قائم کر دیا ہے۔ سٹی ناظم مقبول لہڑی نے بتایا کہ شہر میں تعمیراتی قواعد کی پابندی نہیں کی گئی اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں بڑے پیمانے پر انسانی جانوں کا زیاں کا خدشہ ہے۔ حکومت نے بلوچستان میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے اور تمام اسپتالوں میں انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اموات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بجلی کے پول گرنے سے بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ ICPR کے مطابق متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں کے لیے 2 ہیلی کاپٹرز اور جوان موجود ہیں۔ IGFC میجر جنرل سلیم نواز کا کہنا ہے کہ 2 ہیلی کاپٹرز متاثرہ علاقوں میں نقصانات کا فضائی جائزہ لے رہے ہیں۔ ضروری دوائیں اور طبی عملہ بھی بھیجا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر قمر الزما چودھری کے مطابق اب تک 10 سے زائد آفٹر شاکس محسوس کیے جا چکے ہیں جو کم شدت کے ہیں، جبکہ متاثرہ علاقوں میں مزید 1 ماہ تک آفٹر شاک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ حکومت بلوچستان کی جانب سے زلزلے سے شدید متاثرہ زیارت میں امدادی سامان روانہ کر دیا گیا ہے، جس میں 1000 خیمے، 15 کمبل، دال چاول، چینی کے 100 تھیلے اور چائے کے ڈبے شامل ہیں۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے بلوچستان میں زلزلے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور سندھ حکومت کی جانب سے بھی بلوچستان حکومت کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے بھی بتاؤں کہ ناظم کراچی مصطفیٰ کمال صاحب نے میرے سے بات کی اور میرے سے پوچھا کہ وہ کیا مدد دے سکتے ہیں۔ ان کو میں نے ریکوائرمنٹ بتا دی اور وہ آج رات تک وہ سامان جو ہوگا وہ بھجوا دیں گے۔ یہ ایک بہت اچھا جیسچر ہے کہ ایک سٹی گورنمنٹ ایک دوسرے صوبے میں امدادی کارروائیوں میں حصہ لینا چاہتی ہے، اور امید ہے کہ اسی قسم کے اور بھی جذبات سامنے آئیں گے۔